کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے گدے کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو جڑے رہیے میری اس ویڈیو کے آخر تک، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا بھر سے گدے کیوں غائب ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں گدے کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گدے پر بے شمار محاورے، ضرب المثل معروف ہیں۔ بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے بھی بہت کچھ لکھ رکھا ہے گدے کے اوپر، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گدے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ گدے کا گوشت پہلے حلال تھا تو اسے حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اور چین جیسا بڑا ملک گدے خرید کر ان سے کون سا خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدھا ان سواری اور بوجھ اٹھانے والے 4 جانوروں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے۔ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو تو تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ گدھے ہیں، اور سب سے زیادہ گدھے پاکستان، چین، بھارت، سوڈان، میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے سروے رپورٹ کے مطابق جون 2021 تک پاکستان میں 56 لاکھ گدھے تھے، اور ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ گدھی 12 سے 14 ماہ بعد صرف ایک ہی بچہ دیتی ہے۔ گدھوں کی فضیلت یہ ہے کہ گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام حفیر اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ یفور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ دادوں میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ پر بھی سواری کریں اور آپ کے بعد کوئی اور مجھ پر سوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور اس کے بعد کوئی اس پر سوار نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور کیوں میں نے اس چوپاہے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا؟ گدھے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور برڈن اٹھانے کے کام، یعنی بوجھ اٹھانے کے کام آئے، اور وہ اپنی رسپانسبلٹی احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کام میں لگا رہتا ہے، کبھی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، کبھی صحرا میں، کبھی بازاروں میں، کبھی کھیتوں کھلیانوں میں، منڈیوں میں، کچے پکے راستوں پر رواں دواں رہتا ہے۔ وہی تازہ ترین چارہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ تازہ ترین دیگر چارہ جو ہے دیگر جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور اسے کچرے کے ڈھیر پر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ باندھ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سڑا سوکھا بوسیدہ باسی پرانا کھانا کھا لے، اور وہی کھانا کھا کے بیچارہ گدھا اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، دوسروں کی چارے کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس وقت بولتا ہے مرغ جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کی ہینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے گدھا۔ تو ناظرین دوستو، اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے حلال تھا لیکن بعد میں
حرام کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدے کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے پالتو گدے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ وحشی گدھا جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑے کے متعلق حکم یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت فی النفس حلال ہے، البتہ آل جہاد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ خچر کے متعلق یہ حکم ہے کہ کیونکہ خچر گدے اور گھوڑے دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حلت اور حرمت میں بھی ماں کے تابع ہوگا، یعنی اگر گدی کے ساتھ گھوڑا جفتی کریں اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حرام ہوگا، لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدھا جفتی کریں اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عجیب پروٹین کی ایک قسم ہے جو سخت جیلی کی طرح ہوتی ہے اور گرم پانی میں تحلیل ہو سکتی ہے اور شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے۔ یہ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بلڈ ٹونک ہوتی ہے، لوگ اس کو کیپسول میں بھر کر کھاتے ہیں اور پاؤڈر ملک کی طرح گرم پانی میں گول کر بھی پی لیتے ہیں۔ یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یہ فیس کریمز، فیس پاؤڈرز اور میک اپ کی مصنوعات میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل ایشو گدے ہیں، کیونکہ ایجیو کا ماخذ گدوں کی کھالیں ہیں۔ یہ جلد سب سے زیادہ گدوں کی کھالوں میں پائی جاتی ہے۔ چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کرتا ہے اور اس کا کمرشل استعمال 2011 میں شروع ہوا۔ چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹک میں استعمال کرنا شروع کیا تو پوری دنیا میں گدوں پر مشکل وقت آ گیا۔ چین میں سن 2000 میں 1,10,00,000 گدے تھے، لیکن ایجیو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 40 لاکھ رہ گئی، اور پھر چین اس کے بعد دنیا میں گدوں کی کھال کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ایکسپورٹر بن گیا۔ یہ یوگینڈا، تنزانیہ، بٹسوانا، برکینا، مالی اور سینیگال سے ہر سال گدوں کی 18 لاکھ کھالیں امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ کھالیں ہیں۔ یوں چین کو ہر سال 82 لاکھ مزید کھالیں چاہیے۔ ہم چین کے ہمسائے ہیں، چنانچہ ہمارے گدے پچھلے 10 برس سے چین کی زد میں ہیں۔ پاکستان میں 2011 تک 1000 روپے میں گدے کی کھال مل جاتی تھی، لیکن جب چین نے کھالیں خریدنا شروع کی تو قیمت 30,000 روپے تک پہنچ گئی۔ پاکستانیوں کو یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا، چنانچہ یہ لوگ گدا خریدتے، اس کا گلا کاٹتے، کھال اتار کر چینیوں کو دیتے اور گدے کا گوشت ہوٹلوں میں بیچ دیا جاتا۔ یوں کھال اور گوشت آلموسٹ دونوں بک جاتے اور تاجر دگنا منافع کما لیتے۔ دوسری جانب چینی تاجر کھال بیجنگ لے جاتے، اس سے ایجیو نامی جو ایک جیل ہوتی ہے وہ نکالتے اور ایجیو $388 فی کلو فروخت ہوتی ہیں، اور ایک کھال سے عموماً 5 کلو گرام ایجیو نامی جیلی نکل آتی ہے، اور یہ جیلی نکالنے کے بعد کھال فرنیچر والے کو بیچ دی جاتی ہیں۔ یوں گدے کی کھال فرنیچر، ایجیو اور گدا فروش تینوں کے لیے رزق کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 2016 میں پتہ چلا کہ صرف گدے کی کھال نہیں بلکہ پورا گدا ہی کارآمد ہے اور یہ کاسمیٹک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اس کا گوشت بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور گدی کا دودھ انسان کی سانس کی نالی کھول دیتا ہے۔ اس ریسرچ کے بعد چین میں سالم گدے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور چینی تاجر ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ گئے، جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا اور افریقہ میں گدوں کا بحران پیدا ہو گیا۔ چنانچہ افریقی ممالک نے گدوں کی کھالوں کی ایکسپورٹ آلموسٹ بند کر دی۔ افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان گدوں کے معاملے میں چین کی واحد آس بن گیا۔ اس طرح چینی تاجروں نے پاکستان کا رخ کر لیا اور ہماری موجودہ حکومت نے بھی سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے چین کی ضرورت پورا کرنے کے لیے صوبے میں ڈنکی فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا، اور اب KPK کی حکومت نے معاشی پوٹینشل دیکھتے ہوئے گدوں کی افزائش کے لیے خصوصی انتظامات بھی شروع کر دیے ہیں اور گدوں کے قد کاٹ اور خوبصورتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا کہ آخرکار وہ کون سی وجہ ہے جو دنیا میں گدوں کی شارٹیج کا باعث بن رہی ہے؟ آپ نے کافی عرصے سے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ چائنا میں لوگ گدے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ گدے نہیں کھاتے، وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی کھال بھی فائدہ مند ہے
اور اس کی جو عجیب نامی جیل اس سے نکلتی وہ بھی فائدہ مند ہے، اور یہ فرنیچر انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں گدوں کی شارٹیج ہے، کیونکہ پاکستانی سارے گدے یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے چائنا کو جاتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔